السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ نے جو سوالات ہمارے واٹس ایپ اور کمنٹ باکس میں بھیجے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں، ایک خاتون نے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد 1 مہینے تک عدت کے احکام پر عمل نہیں کیا، اس کے بعد شروع کیا، اس کی عدت کب سے مانی جائے گی؟ شوہر کے انتقال کے بعد سے یا 1 ماہ بعد سے؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ جب کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو عدت خود بخود شروع ہو جاتی ہے، اس کے لیے باقاعدہ کوئی منصوبہ یا کوئی نیت نہیں کرنی پڑتی ہے۔ اگر وہ خاتون عدت کے احکام کی بجاوری انتقال کے بعد فوراً شروع کر دیتی ہے تو اس پر اس کو ثواب بھی ملتا ہے، لیکن اگر کوئی خاتون عدت کے احکام پر عمل نہیں کرتی، یعنی پردے کا اہتمام کرنا، بلا سخت ضرورت اور مجبوری کے گھر سے باہر نہ نکلنا، اسی طرح بناؤ سنگار نہ کرنا اور عدت میں رہتے ہوئے کوئی دوسرا نکاح نہ کرنا، ان تمام تر چیزوں پر اگر وہ خاتون عمل نہیں کرتی ہے تو گنہگار ہوگی۔ البتہ عدت شروع ہو جاتی ہے، چاہے وہ ان کا اہتمام کرے یا نہ کرے، اب مستقل 1 مہینے کے بعد وہ ان احکام پر عمل کرنا شروع کرتی ہے تو وہاں سے عدت شروع نہیں ہوگی، بلکہ انتقال کے بعد سے ہی عدت کا اندازہ لگایا جائے گا۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے، امانت کی رقم کو انویسٹ کرنا کیسا ہے، اور اگر مالک کو بتائے بغیر کر دی تھی تو نفع کا مالک کون ہوگا؟ پورا سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی صاحب نے دوسرے کے پاس کچھ رقم امانت کے طور پر رکھی تھی، اس آدمی نے ان امانت کے پیسوں سے کاروبار شروع کر دیا تو ان امانت کے پیسوں سے جو بھی کچھ نفع حاصل ہوگا وہ اسی آدمی کا ہوگا جس آدمی نے وہ پیسے، وہ رقم امانت کے لیے رکھی تھی۔ جس آدمی نے بغیر اجازت کے ان امانت کے پیسوں کو کاروبار میں لگا کر نفع حاصل کیا ہے، اس کا وہ نفع نہیں ہوگا۔ فرقان بھائی سہارنپور سے معلوم کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ استاذ کی مار سے جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، کیا یہ حدیث ہے؟ اس طرح کی کوئی بھی بات شریعت یا سنت میں نہیں ہے، بلکہ صرف یہ بچوں کی تسلی کے لیے لوگ کہتے ہیں، لہذا اس کو حدیث بھی نہیں کہنا چاہیے۔ حافظ علیم الدین صاحب معلوم کرتے ہیں، جمعہ کے دن قبرستان جانا کیسا ہے؟ شریعت میں کسی خاص دن قبرستان جانے کی کوئی خاص فضیلت موجود نہیں ہے، البتہ جمعہ کے دن کے بارے میں بعض روایات ملتی تو ہیں لیکن وہ نہایت ہی شدید ضعیف ہیں، اور بعض محدثین نے تو ان روایت کو من گھڑت اور موضوع بھی کہا ہے۔ البتہ کچھ صحابہ سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ وہ جمعہ کے دن قبرستان جایا کرتے تھے، لہذا اگر جمعہ کے دن قبرستان جاتے ہیں اور کسی طرح کی کوئی خاص فضیلت ذہن و دماغ میں موجود نہیں ہے تو صحابہ کی اس روایت پر عمل کرتے ہوئے جانا درست ہے، لیکن کوئی خاص فضیلت ذہن میں نہ ہو۔ اسی لیے علماء نے بھی جمعرات اور جمعہ کو قبرستان جانے کو مستحب لکھا ہے۔ راشد بھائی مہاراشٹر سے معلوم کرتے ہیں، حرام مال سے بنی ہوئی مسجد میں نماز کا کیا حکم ہے؟ حرام مال سے اگر کوئی مسجد بنی ہو تو اس مسجد میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس آدمی نے وہ حرام پیسے مسجد میں لگائے تھے اس کو اتنے ہی پیسے، جتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں، واپس کر دیے جائیں۔ جب وہ سارے پیسے حرام کے واپس ہو جائیں گے تو اب اس مسجد میں نماز پڑھنا مکروہ بھی نہیں ہوگا۔ فیروز بھائی بٹلہ ہاؤس سے معلوم کرتے ہیں، کیا نماز میں ایک ہی رکعت میں ایک ہی سورہ بار بار پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ فرض نماز کی ایک ہی رکعت میں ایک ہی سورت بار بار پڑھنا تو مکروہ ہے، البتہ نفل کی ایک ہی رکعت میں چاہے کوئی سورت بار بار پڑھی جائے یا ایک ہی آیت کو بھی بار بار پڑھا جائے تو مکروہ بھی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی روایات ثابت ہیں کہ وہ پوری رات ایک ہی آیت میں گزار دیا کرتے تھے، ایک ہی صورت کو بار بار پڑھا کرتے تھے۔ نوافل میں تو مکروہ نہیں ہے، البتہ فرائض میں مکروہ ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، بعض تبلیغی دوست کہتے ہیں کہ گشت کے بعد پڑھی جانے والی نماز پر 7 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟
صراحت کے ساتھ تو اس طرح کی کوئی روایت احادیث میں ثابت نہیں ہے کہ گشت کے بعد جو نماز پڑھی جائے اس پر 7 لاکھ گنا نماز کا ثواب ملتا ہے۔ البتہ ایک روایت ہے، جس روایت میں یہ ہے کہ جو آدمی دین کی یا علم کی طلب کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور اس طلب میں اپنی ضروریات میں جو کچھ وہ خرچ کرتا ہے تو اس پر 7 لاکھ گنا ثواب ملتا ہے۔ اور نماز یہ اسلام کا اہم ستون اور بہت ہی اہم عبادت ہے، تو اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر نماز پڑھتا ہے، دین کی طلب میں یا علم حاصل کرنے اپنی اصلاح کی غرض سے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس سفر میں وہ نماز پڑھتا ہے، تو ضرور بھی ضرور اس روایت کی وجہ سے نماز پڑھنے پر بھی 7 لاکھ گنا ثواب نمازوں کا ملے گا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔